बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में बाबरी मस्जिद के तनाज़े पर बात करेंगे। 1992 में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें मुसलमानों की इबादतगाह तारीखी बाबरी मस्जिद को इंडिया में शहीद कर दिया गया था। यह मस्जिद मुगल शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के हुक्म से मीर बाकी ने तामीर कराई थी। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में अयोध्या के मकाम पर तामीर की गई थी, जिसके बारे में हिंदुओं ने दावा किया था कि इस जगह पर राम की पैदाइश हुई थी, इसलिए यहां मस्जिद के बजाय मंदिर होना चाहिए। यहां तक कि इस बारे में अदालत में केस चलाया गया जिसका फैसला हिंदुओं के हक में हुआ। उसके बाद क्या हुआ वो सब और बाबरी मस्जिद की तारीख आपको बताएंगे। हाल ही में ऐसा क्या हुआ कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल टूट गए और हिंदू बिरादरी पूरे जोश और जज्बे से खुशियां मनाती दिखाई दे रही है, जिसे हुकूमत से लेकर उमरा तक की हिमायत हासिल है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस अफसोसनाक सानहे के बारे में तफसील से आगाह करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हुक्म से दरबार बाबरी से मुंसलिक एक नामवर शख्स मीर बाकी के जरिए सन 1527 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुकाम अयोध्या में तामीर की गई। यह मस्जिद इस्लामी मुगल फन तामीर के एतबार से एक शाहकार थी। बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद तामीर किए गए थे, जिनमें से दरमियानी गुंबद बड़ा और दोनों तरफ 2 छोटे गुंबद थे। गुंबद के अलावा मस्जिद को पत्थरों से तामीर किया गया था, जिसमें सहन भी शामिल था। मस्जिद में वुजू के लिए पानी मुहैया करने की गर्ज से एक कुआं भी खोदा गया था। गुंबद छोटी ईंटों से बनाकर उस पर चूने का प्लास्टर किया गया था। मस्जिद को ठंडा रखने की गर्ज से इसकी छत को बुलंद बनाया गया था। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां नस्ब की गई थीं। अंदरूनी तामीर में एक इंतहाई खास बात यह थी कि मेहराब में खड़े शख्स की मामूली सरगोशी को मस्जिद के किसी भी अंदरूनी हिस्से में बआसानी सुना जा सकता था। अलगर्ज ये मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक शाहकार थी। मस्जिद से मुस्तफ हिस्से में 3 सफ़े थी और हर सफ में 120 नमाजी खड़े हो सकते थे। सहन में 4 सफों की वसअत थी। इसी तरह बैक वक्त 850 नमाजी नमाज अदा कर सकते थे। मस्जिद के दरमियानी मरकज के ऊपर 2 मीटर लंबी और 55 सेंटीमीटर चौड़ी पत्थर की तख्ती एक कतबा नस्ब था, जिसके पहले ऊपर सतर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुशनुमा बेलों के दरमियान लिखा हुआ था और नीचे के 3 सतरों पर चंद अशार थे। इस बड़े कतबे के अलावा अंदरूनी मस्जिद मिंबर की दोनों जानिब एक एक कतबा नस्ब था। 28 मार्च 1934 के हंगामे के मौके पर जो गांव कशी के उन्वान का बहाना बनाकर बर्पा किया गया था, मस्जिद में घुसकर बुलवाइयों ने तोड़ फोड़ की थी, जिसमें ये दोनों कतबे भी उठा लिए गए थे। बाद में ताहूर खान ठेकेदार ने मिंबर के बाएं समत वाले कुतबे की नकल तैयार करवाकर उसी पहली जगह पर इसे नस्ब करा दिया। दाहिनी जानिब के कतबे की एक नकल सैयद बदरुद्दीन फैजाबादी के पास महफूज थी, इसलिए इस कतबे की इबारत भी दस्तयाब हो गई। बाएं समत का कतबा भी चंद अशार पर मुश्तमिल था। इब्तिदाए तामीर से बाबरी मस्जिद में नमाज पंजगाना और जुमा होता रहा है। अदालती कागजात से मालूम होता है कि माजी करीब यानी 1858 से 1880 तक इस मस्जिद के इमाम और खतीब मोहम्मद असगर थे। 1880 से 1900 के दरमियानी मुद्दत में मौलवी अब्दुल रशीद ने इमामत के फराइज अंजाम दिए। 1901 से 1930 के अरसे में ये खिदमत मौलवी अब्दुल कादिर के सुपुर्द रही और 1930 से 1949 तक मस्जिद के मुनहदिम होने की तारीख तक मौलवी अब्दुल गफ्फार की इमामत में मुसलमान इस मस्जिद में नमाज पंजवक्ता और जुमा अदा करते थे। बाबरी मस्जिद के खर्च के लिए अहद मुगलिया में मुबल्लिग 60 रुपए सालाना शाही खजाने से मिलते थे। नवाबान ओद के दौर में ये रकम बढ़ाकर 300 रुपए 3 आने 6 पाई कर दी गई थी। फिर बंदोबस्त अव्वल के वक्त नकद के बजाय 2 गांव भूरनपुर और शोलापुर जो अयोध्या से मुंसलिक थे इस मसारिफ के लिए दिए गए। गर्जी के अपनी इब्तिदाई तामीर से 1949 तक ये मस्जिद बगैर किसी नज़ा और इख्तिलाफ के मस्जिद ही की हैसियत से मुसलमानों की एक मुकद्दस और मोहतरम इबादत गाह रही और मुसलमान अमन और सुकून के साथ इसमें अपनी मजहबी इबादत अदा करते थे। मुस्तनद तारीखों से पता चलता है कि बाबरी मस्जिद की तामीर से
صدیوں پہلے مسلمان ایودھیا میں آباد تھے اور یہاں کے ہندو مسلم پوری یکجہتی اور یگانگت کے ساتھ رہتے تھے۔ 1662 اور 1855 سے پہلے کسی مذہبی معاملے میں یہاں کے باشندوں کے درمیان کوئی تنازع رونما ہوا، نہ باہمی ٹکراؤ کی نوبت آئی۔ صحیح تاریخ اور مذہبی نوشتوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن جب اس ملک پر انگریزوں کا منحوس سایہ پڑا اور ان کا یہاں عمل دخل شروع ہوا تو انہوں نے اپنی بدنام زمانہ پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت یہاں کے لوگوں میں باہمی منافرت اور تصادم پیدا کرنے کی غرض سے مسجد، مندر، جنم استان وغیرہ کا خود ساختہ قضیہ چھیڑ دیا، جس کے نتیجے میں 1662 سے لے کر 1855 میں ایودھیا کے اندر زبردست خون ریزی ہوئی، جس کی تفصیل آخر کی تالیف ایودھیا کے اسلامی آثار میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اسی وقت سے اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی اور معاملات حل نہ ہوئے۔ شاطر انگریزوں نے سب سے پہلے جنم استان اور سیتا کی رسوئی کا افسانہ ترتیب دیا اور ایک بدھسٹ نجومی کو پہلے سے سکھا پڑھا کر ان دونوں مقامات کی جگہ معلوم کی۔ اس نے طے شدہ سازش کے مطابق زائچہ کھینچ کر بتا دیا کہ جنم استان اور سیتا کی رسوئی بابری مسجد سے متصل احاطے کے اندر ہے۔ پھر اپنے زیر اثر ہندوؤں کو اکسایا ان دونوں پوتر استانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نقی علی خان جو نواب واجد علی خان کا خسر اور وزیر تھا، انگریزوں کی سازش میں ان کا اعلی کار اور طرفدار تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ناعاقبت اندیش نواب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بابری مسجد سے باہر مگر اس کے احاطے کے اندر جنم استان اور سیتا رسوئی کے لیے جگہ دی جائے۔ چنانچہ مسجد کے کچھ حصے سے بالمقابل احاطہ مسجد کی دیوار سے منسلک دائیں سمت سیتا رسوئی کے لیے اور صحن مسجد سے باہر بائیں جنوب کی جانب جنم استان کے نام سے 21 فٹ لمبی اور 18 فٹ چوڑی جگہ دے دی گئی، جس پر اسی وقت سے پوجا پاٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ حالانکہ وقت یہ افسانہ ایجاد کیا گیا، اس سے برسہ برس پہلے سے قلب شہر میں جنم استان کا مندر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اس وقت مسجد میں جنم استان کے درمیان حد فاصل قائم کرنے کی غرض سے صحن مسجد کے ارد گرد آہنی سلاخوں کی باڑ کھڑی کر دی گئی۔ اس منحوس تاریخ سے ایودھیا میں مذہبی کشمکش شروع ہو گئی اور یہاں کے ہندو مسلم مندر مسجد کے نام پر آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ 1957 میں جبکہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے متحد ہو کر بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا بگل بجایا، ضلع فیض آباد کے گزیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ اسی وقت باہمی اتفاق و یگانگت کو مستحکم کرنے کی غرض سے ایودھیا کے مسلمان رہنما امیر علی اور ہندو رہنما بابا چرن داس نے رام جنم استان اور بابری مسجد کے تنازع کو ہمیشہ کے واسطے ختم کرنے کی غرض سے ایک معاہدہ کیا کہ رام جنم استان کی مخصوص متنازع اراضی ہندوؤں کے حوالے کر دی جائے اور ہندو بابری مسجد کی عمارت سے دستبردار ہو جائیں۔ چنانچہ اس معاہدے پر فریقین خوشی خوشی راضی ہو گئے اور 2 سال سے اختلافات کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، مگر انگریزوں کو یہ ہندو مسلم اتحاد گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے بابا رام چرن داس اور امیر علی خان دونوں کو ایک ساتھ املی کے پیڑ پر لٹکا کر پھانسی دے دی اور مندر مسجد کے مسئلے کو از سر نو زندہ کرنے کی غرض سے متنازع رام جنم استان اور بابری مسجد کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی۔ دونوں کے راستے بھی الگ الگ بنا دیے اور مسجد کے شمالی دروازے سے مسجد میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ جذباتی ہندوؤں کو اکسایا کہ وہ اس تقسیم کو مسترد کر کے پوری مسجد پر دعویٰ کریں۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کو بھی غصہ دلایا کہ وہ مسجد کی زمین کے اس بٹوارے کو تسلیم نہ کریں۔ چنانچہ یہ کشمکش پھر شروع ہو گئی، جس کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ناظرین، 1948-49 میں جبکہ ملک فرقہ وارانہ تشدد کی آگ میں جل رہا تھا اور پورے ہندوستان میں افراتفری مچی ہوئی تھی، 22-23 دسمبر 1949 کی درمیانی رات میں ہنومان گڑھی کے مہنت ابھے رام داس نے اپنے کچھ چیلوں کے ساتھ مسجد میں گھس کر عین محراب کے اندر ایک مورتی رکھ دی، جس کے خلاف اس وقت ڈیوٹی پر مقرر کانسٹیبل ماتو پرشاد نے صبح کو تھانے میں حسب ذیل رپورٹ درج کروائی۔ ابھے رام داس، سدرشن داس اور 50-60 نامعلوم لوگوں نے مسجد کے اندر مورتی استاپت نصب کر کے مسجد کو ناپاک کر دیا، جس سے نقص امن کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر فیض آباد کے سٹی میجسٹریٹ نے دفعہ 145 کے تحت مسجد اور اس سے ملحق گنج شہیدوں کو مکفل کر دیا اور پریا دت رام چیئرمین کو اس کی حفاظت کے لیے ریسیور مقرر کر دیا۔ نیز فریقین کے نام نوٹس جاری کیا کہ اپنے اپنے دعوے پر ثبوت پیش کریں۔
سٹی مجسٹریٹ کا یہ غیر منصفانہ عمل زبان حال سے بتا رہا ہے کہ مسجد میں بت رکھنے کی کارروائی گہری سازش کے تحت عمل میں لائی گئی تھی، ورنہ قدیم جمعہ و جماعت سے آباد مسجد کے بارے میں ثبوت طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ سیدھی بات یہ تھی کہ ماتو پرشاد کانسٹیبل کی رپورٹ کے مطابق مجرمین کو قرار واقعی سزا دی جاتی اور مسجد سے مورتی نکال کر اس مسئلے کو ختم کر دیا جاتا، مگر حیرت یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آن جہانی پنڈت جواہر لال نہرو کو اس سنگین معاملے پر توجہ دلائی اور انہوں نے یو پی کے وزیر اعلیٰ گووند بلب پنت کو لکھا کہ اس مسئلے کو فی الفور حل کریں، پھر بھی اس سلسلے میں کوئی مثبت کارروائی نہیں کی گئی اور مذہبی جانبداری اقتدار سیکولرزم اور قانون و انصاف پر غالب رہا۔ گویا ملک کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کا اولین صلہ آزاد ہونے کے بعد یہ دیا گیا کہ ان کی قدیم متبرک عبادت گاہ میں مورتیاں رکھ دی گئیں اور اس کے ممبر و محراب جب تک رکوع و سجود سے آباد تھے مکفل کر دیے گئے۔ اس حادثے کے وقت مولانا آزاد نے کہا تھا کہ میرے ذہن میں یہ سوال گونج رہا ہے کہ مستقبل میں مسلمانوں کو ایک ملت کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا یا نہیں۔ اگر اس کا جواب اسبات میں ملتا ہے تو بابری مسجد سے بت ہٹا دیے جائیں گے، اور اگر آئندہ چل کر اس کی نفی ہوتی ہے تو انتظار کیجیے دوسری مسجدوں میں بھی اس طرح کے حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ آج کے واقعات سے مولانا آزاد کے خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ اس حادثے کے بعد 16 جنوری 1950 کو گوپال سنگھ نامی ایک شخص نے ظہور احمد، حاجی محمد فائق، حاجی پھیکو، احمد حسن عرف اچھن، محمد سمیع، ڈی ایم سٹی مجسٹریٹ اور سرکار اتر پردیش کو پارٹی بنا کر یہ دعویٰ کر دیا کہ مسجد جنم استان ہے، یہاں ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، مگر مسلمان اور ضلعی حکام اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، لہذا اس رکاوٹ کو ختم کر کے ہندوؤں کو اس میں پوجا پاٹ کی باضابطہ اجازت دی جائے۔ اس مقدمے کے دائر ہونے کے تیسرے دن یعنی 19 جنوری 1950 کو عدالت نے ایک حکم امتناعی کے ذریعے ہندو مسلمان دونوں کا داخلہ مسجد میں ممنوع قرار دے دیا۔ پھر 13 مارچ 1951 میں عدالت نے پجاری کو مسجد کے اندر جا کر پوجا اور بھوگ کرنے کی اجازت دے دی، مگر مسلمان اپنی عبادت گاہ میں خدا وحدہ لا شریک کا نام لینے سے محروم رہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب ظلم و ناانصافی کی طاقت و حکومت کی پشت پناہی حاصل ہو جاتی ہے تو آئین و قانون اور عدالت سب اس کے آگے سربسجود ہو جاتے ہیں۔ دعویٰ مذکورہ کی جواب دہی کرتے ہوئے فیض آباد کے ایس پی کرنا سنگھ نے 1 جون 1950 کو جو جواب دعویٰ عدالت میں داخل کیا اس میں لکھا تھا کہ زمانے قدیم سے بابری مسجد ہے، اس میں مسلمان ہمیشہ سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہندوؤں کا اس سے کوئی واسطہ اور سروکار نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر فیض آباد نے اس مقدمے سے متعلق 1 جولائی 1950 کو جو حلف نامہ داخل کیا تھا اس میں بھی بابری مسجد کو مسجدیت کا اعتراف اور اقرار موجود ہے۔ مذکورہ بالا مقدمات کے علاوہ 1961 میں 2 مزید مقدمات دائر کیے گئے، ایک رام چندر داس کی جانب سے اور دوسرا نرموہی اکھاڑا کی طرف سے، جس کے جواب میں جمعیہ علماء ہند اور یو پی سنی سینٹرل وقف بورڈ کی جانب سے بھی مقدمات قائم کیے گئے، جن میں کہا گیا تھا کہ یہ بابری مسجد مسلمانوں کی مسجد ہے جس میں وہ 1558 سے برابر عبادت کرتے رہے ہیں، لہٰذا یہ مسجد انہیں واپس کر دی جائے اور نماز وغیرہ میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔ تقریباً 35 سال کے طویل عرصے تک یہ مقدمات عدالت میں معطل پڑے رہے، ان سے متعلق کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ اس دوران پولیس اور ریسیور کی نگرانی کے باوجود مسجد کے اندر اور باہر خلاف قانون بہت سی تبدیلیاں کر دی گئیں، مثلاً مسجد کے صدر دروازے پر جلی حروفوں میں اللہ کا نام کندہ تھا جسے کھرچ دیا گیا، دروازے پر جنم استان مندر کا بورڈ لگا دیا گیا، احاطے کی شمال 4 دیواری اور مسجد کی درمیانی جگہ میں سفید و سیاہ سنگ مرمر کا فرش بنایا گیا جسے پریکرما کا نام دیا گیا۔ صحن مسجد میں شمال کی جانب ایک ہینڈ پمپ نصب کر لیا گیا، مسجد سے باہر مشرق کی سمت ایک سفالہ پوش مندر اور مندر کے پجاری کے لیے کمرہ تعمیر کر لیا گیا۔ ایک جانب نام نہاد جنم استان کے چبوترے پر بھی ایک مندر بنا لیا گیا اور مسجد کے درمیانی گنبد پر ایک زرد جھنڈا لگا دیا گیا۔ یہ ساری تبدیلیاں 1968 اور 1986 کے درمیانی عرصے میں کی گئیں، مگر ریسیور، انتظامیہ اور عدالت کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی۔ مسلمانوں کو کسی حد تک اطمینان تھا کہ مسجد مکفل ہے اور ہائی کورٹ میں اس کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے،
عدلیہ اس کے بارے میں جو فیصلہ کرے گی اسے تسلیم کر لیا جائے گا، کیونکہ عدلیہ پر ان کا اعتماد ابھی مجروح نہیں ہوا تھا۔ اسی پرامن ماحول میں 25 جنوری 1986 کو رمیش پانڈے، ایک غیر متعلق شخص نے جو بابری مسجد سے متعلق کسی بھی مقدمے میں فریق نہیں تھا، صدر منصف فیض آباد کی عدالت میں یہ درخواست گزاری کی کہ جنم استان میں پوجا پاٹ کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے عدالت ضلع انتظامیہ کو حکم دے کہ جنم بھومی بابری مسجد کا تالا کھول دے تاکہ میں اور دوسرے ہندو بغیر کسی رکاوٹ کے پوجا کر سکیں۔ صدر منصف نے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی کہ اس مقدمے کی رہنما فائل ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے اس درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ منصف نے اس فیصلے کے خلاف مسٹر کے ایم پانڈے ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں 30 جنوری 1986 کو اپیل دائر کی گئی۔ ڈسٹرکٹ جج نے 1 فروری 1986 کو 11:15 بجے یک طرفہ فیصلہ سنا دیا کہ ضلعی انتظامیہ تالا کھول دے اور رمیش پانڈے اور دیگر پجاریوں کو پوجا پاٹ کی عام اجازت دی جائے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ نیز ضلع انتظامیہ لا اینڈ آرڈر بحال رکھنے کے لیے مناسب کارروائی عمل میں لائے۔ اس غیر عادلانہ فیصلے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے 5:19 پر بابری مسجد کا تالا کھول دیا گیا، جو 1950 میں حکم امتناعی کے نفاذ میں لگایا گیا تھا، اور ہزاروں ہندو جو وہاں جمع کیے گئے تھے پوجا پاٹ کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے۔ تالا کھلوانے کی شرمناک تقریب کو اس سیکولر ملک کے نشریاتی ادارے دوردرشن نے بڑے اہتمام سے نشر کیا تاکہ مسلمانوں کے زخمی دلوں پر اچھی طرح سے نمک پاشی ہو جائے۔ علاوہ ازیں پورے ملک میں اس کا جشن منایا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو شکست دے دی گئی۔ اس کھلی ہوئی بے انصافی پر مسلمانوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا تو رائفل کی گولیوں سے احتجاج کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ خاص طور پر بارہ بنکی، بنارس، بنگلور وغیرہ شہروں میں سرکاری پولیس نے مسلمانوں کے خلاف دردناک اور ظالمانہ برتاؤ کیا۔ بعد میں یہ بات عام طور پر مشہور ہو گئی کہ سیکولرزم کی علمبردار کانگریس حکومت کے وزیر اعلیٰ اتر پردیش اور ایک مرکزی وزیر کے اشارے پر تالا کھولا گیا تھا۔ آئندہ کے واقعات و مشاہدات نے واضح کر دیا کہ یہ شہرت بے بنیاد نہیں تھی۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ بغیر مضبوط سیاسی پشت پناہی کے عدالت کو اس طرح سے قانون و انصاف کی دھجیاں اڑانے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ مسجد میں عام پوجا پاٹ کی اجازت حاصل ہو جانے سے ہندو شدت پسندوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور اب ایک قدم آگے بڑھا کر مسجد کو منہدم کر کے اس کی جگہ نیا مندر بنانے کی تشدد آمیز جدوجہد شروع کر دی گئی۔ حکومت کے تجاہل اور دو رخی پالیسی کی بنا پر انہیں مزید حوصلہ ملا، چنانچہ وشو ہندو پریشد کے سربراہ سنگھل نے دھمکی کی زبان میں یہ کھلا اعلان کیا کہ 9 نومبر 1989 کو مندر کا شیلانیاس یعنی سنگ بنیاد ہوگا، اور ملک کی کسی سیاسی پارٹی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو روک دے۔ عام ہندوؤں کو ہم نوا بنانے کی غرض سے پروگرام یوں ترتیب دیا گیا کہ 30 ستمبر 1989 سے ملک گیر شیلا پوجن مہم شروع کی جائے، جس کے تحت ملک بھر کے 5,75,000 گاؤں میں ایک ایک شلا اینٹ بھیج کر اس کا پوجن کرایا جائے، اور دیوستان اکادشی 9 نومبر کے دن یہ ساری اینٹیں ایودھیا پہنچا دی جائیں اور اسی دن رام مندر کا سنگ بنیاد رکھا جائے۔ وشو ہندو پریشد وغیرہ جارحیت پسند تنظیمیں اپنے سربراہ کے اعلان کے مطابق شلا پوجن کے نام پر گاؤں گاؤں گھوم کر نفرت و تشدد کا زہر پھیلاتی رہیں، اور وہ سیکولر حکومتیں اپنی خاموشی سے ان سے تعاون کرتی رہیں، یہاں تک کہ کانگریسی حکومت کے وزیر داخلہ نے مقرر کردہ تاریخ یعنی 9 نومبر کو وشو ہندو پریشد کے ہاتھوں متنازع زمین پر شیلانیاس کی اجازت دے کر مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ بابری مسجد کے انہدام اور مندر کی تعمیر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے اس سلسلے میں حیرتناک حد تک گمراہ کن رویہ اختیار کیا۔ ایک طرف تو وہ اعلان کرتے رہے کہ متنازع جگہوں پر شیلانیاس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور دوسری طرف اندر ہی اندر وشو ہندو پریشد سے ساز باز بھی کرتے رہے۔ حکومت کی اس منافقانہ پالیسی نے فرقہ پرست تنظیموں کو اس قدر جرری بنا دیا کہ 23 جون 1990 کو ہری دوار میں ہندو مذہبی لیڈروں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر طے کیا کہ اگست سے اکتوبر تک پورے ملک میں جگہ جگہ جلوس نکالے جائیں، گاؤں گاؤں سے مندر کی تعمیر کے لیے والنٹیئرز جمع کیے جائیں، اور 30 اکتوبر کو مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے RSS، BJP، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور ان کی ہم نوا تمام فرقہ پرست پارٹیاں میدان میں نکل پڑیں۔
بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر لال کرشن ایڈوانی کے سومناتھ سے ایودھیا تک کی رتھ یاترا شروع کی۔ اس رتھ یاترا میں انتہائی اشتعال انگیز اور دل خراش تقریریں کی گئیں، جس کے نتیجے میں بروڈا، بنگلور، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور یوپی کے بعض اضلاع میں فساد کی آگ بھڑک اٹھی۔ لیکن حکومت وقت، جس کی اولین اور اہم ترین ذمہ داری اپنے شہریوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت ہے، خود اپنی حفاظت کے بندوبست اور اپنی جان بچانے کی فکر میں مصروف رہی اور جارحیت کا افریت ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوم کر آگ و خون کا طوفان برپا کرتا رہا۔ بہرحال اعلان کے مطابق بھاری تعداد میں رضاکار 30 اکتوبر 1990 کو ایودھیا پہنچ گئے اور بابری مسجد کو مسمار کرنے کی اپنی جیسی کوششیں بھی کی، حتیٰ کہ مسجد کے گنبدوں اور دیواروں کو مجروح بھی کر دیا گیا، مگر وزیر اعلیٰ یوپی کے سخت رویے کی وجہ سے انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو نے قابل تعریف ہمت و جرت کا ثبوت دیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف بابری مسجد کو بچا لیا بلکہ سیکولر اور جمہوری قدروں کی آبرو رکھ لی۔ رام بھگت اور کارسیوک کے نام سے ایودھیا میں اکٹھا بلوائی جب بابری مسجد کے انہدام میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنا غصہ مسلمانوں پر اتارا اور PAC کے تعاون سے ملک گیر فساد برپا کر دیا، جس میں سینکڑوں مسلمان شہید کیے گئے اور ان کی کروڑوں کی جائیدادیں لوٹ لیں یا نظر آتش کر دی گئیں۔ VP سنگھ، جنہوں نے بھاجپا کے اشتراک سے حکومت بنائی تھی، اپنے اقتدار کو بچانے کی غرض سے منافقانہ پالیسی پر عمل پیرا رہے، لیکن ان کا یہ بزدلانہ رویہ ان کی کرسی اقتدار کو نہ بچا سکا۔ نفرت کی آگ نے ملک کے امن کے ساتھ اسے بھی بھسم کر دیا۔ VP سنگھ سرکار کے خاتمے کے بعد چندر شیکھر نے اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے اپنے عہد حکومت میں یہ کام کیا کہ وشو ہندو پریشد اور اس کی حلیف پارٹیوں کو، جنہوں نے روز اول سے تشدد کی راہ اختیار کر کے نہ صرف مصالحانہ گفت و شنید کا دروازہ بند کر رکھا تھا بلکہ عدالت کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، بات چیت پر راضی کر لیا۔ چنانچہ ان کے اور ایکشن کمیٹی بابری مسجد کے لیڈروں کے درمیان براہ راست گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ فریقین نے اپنے دعوے کے ثبوت میں تحریری دلائل بھی فراہم کیے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ چندر شیکھر کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ بالآخر ملک میں الیکشن ہوا، جس کے نتیجے میں کلیان سنگھ کی زیر سرکردگی یوپی میں بھاجپا حکومت قائم ہوئی اور مرکز میں کانگریس نے سیکولرزم کی علامت نرسمہا راؤ کی قیادت میں حکومت بنائی۔ ناظرین، بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی فرقہ پرست ذہنیت کی بنا پر ہمیشہ سے ہی بابری مسجد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اسے غلامی کی علامت قرار دیتی تھی۔ اب ریاست میں اس کی حکومت تھی، اس لیے وہ اس مسجد کو کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ چنانچہ بھاجپائی وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ نے وزارت سازی کے بعد جو اولین کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے وزیروں کو ساتھ لے کر ایودھیا آئے اور بابری مسجد میں نصب مورتی کے پاس کھڑے ہو کر یہ عہد کیا کہ رام اللہ ہم آئیں گے اور مندر یہیں بنائیں گے۔ اس عہد و پیمان کے بعد کلیان سنگھ حکومت نے قانون و انصاف کو نظر انداز کر کے رام مندر کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی مہم شروع کر دی۔ بابری مسجد سے ملحقہ متنازع اراضی کو اپنی تحویل میں لے لیا، پھر اسے وشو ہندو پریشد کے حوالے کر دیا، جس پر مستحکم بنیادوں کے ساتھ پختہ چبوترے کی تعمیر کا کام نہایت زور و شور کے ساتھ جاری ہو گیا، جبکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ متنازع جگہ پر کسی قسم کی تعمیر نہ کی جائے۔ توہین عدالت کا ارتکاب کرتے ہوئے تعمیر ہوتی رہی اور مسلم لیڈران ان غیر قانونی اقدام پر مرکزی سرکار سے احتجاج کرتے رہے، لیکن مرکزی حکومت نے اس وقت تک کوئی مؤثر حرکت نہیں کی جب تک وشو ہندو پریشد نے اپنے منصوبے کی تکمیل نہ کر لی۔ چبوترے کی تعمیر کے بعد وزیر اعظم نے فریقین کے درمیان از سر نو مذاکرات کا سلسلہ شروع کرایا، جس کے نتائج 2 دور حکومت کے ترجمان کے بقول اطمینان بخش اور امید افزا رہے۔ تیسرے دور کا آغاز ہونے والا ہی تھا کہ اچانک حیرت انداز میں وشو ہندو پریشد نے یک طرفہ اعلان کر دیا کہ 6 دسمبر 1991 کو کارروائی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس اعلان کے بعد گفت و شنید کی کیا گنجائش تھی، اس لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ کارروائی کا اعلان ہوتے ہی ساری فرقہ پرست تنظیمیں حرکت میں آ گئیں۔ بھاجپا کے سابق صدر ایڈوانی اور جوشی یاترا پر نکل پڑے۔ تقریب کار عناصر اور رضاکار کے نام پر ایودھیا میں جمع ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ملک کا ماحول کشیدہ و پریشان کن ہو گیا۔ یوپی کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ نے عدالت اور مرکزی حکومت کو حلفیہ اطمینان دلایا کہ کارروائی صرف علامتی ہوگی
عدالت اور مرکزی حکومت کے حکم کی بالکل خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ مرکزی وزیر داخلہ قوم کو اطمینان دلاتے رہے کہ بابری مسجد کی حفاظت کا پورا منصوبہ مرتب کر لیا گیا ہے۔ سیکولر نواز وزیر اعظم ہندو بھی اعلان پر اعلان کرتے رہے کہ بابری مسجد کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مرکز سے اچھی خاصی تعداد میں فوج بھی ایودھیا پہنچ گئی، مگر اسے نامعلوم مصالح کی بنیاد پر بابری مسجد سے 2-2.5 کلومیٹر دور رکھا گیا۔ صوبے اور مرکز کے نیم فوجی دستے مسجد کی حفاظت کے لیے اس کے چاروں سمت میں متعین کیے گئے، مگر انہیں وزیر اعظم کی سخت ہدایت تھی کہ رام بھکتوں پر کسی حال میں گولی نہ چلائی جائے۔ بہرحال ان سارے اعلانات و انتظامات کے سائے میں 6 دسمبر کی وحشت ناک تاریخ آ گئی۔ ایڈوانی، سنگھل، ون کٹیار، اوما بھارتی وغیرہ 2 لاکھ رضاکاروں کی فوج لیے ایودھیا کے میدان میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ ان لیڈروں کی رہنمائی میں کارروائی شروع ہوئی اور تشدد پر آمادہ تربیت یافتہ رضاکاروں نے 11:55 پر بابری مسجد میں دھاوا بول دیا اور بغیر کسی مزاحمت کے پورے اطمینان سے 4 بجے تک اسے توڑتے اور ملبے کو دور پھینکتے رہے، یہاں تک کہ صفائے زمین سے بابری مسجد کا نام و نشان ختم کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کو 1 منٹ کی خبر پہنچتی رہی، مگر نہ مسجد کی حفاظت کا مرتبہ منصوبہ عمل میں آیا اور نہ ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا فریضہ انجام دیا گیا۔ اسی طرح 22-23 دسمبر 1949 کو بابری مسجد کے خلاف جو تحریک شروع کی گئی تھی، 6 دسمبر 1991 کو سیکولرزم و جمہوریت کے زیر سائے تکمیل کو پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کا منصوبہ چونکہ پورا ہو چکا تھا، اس لیے وہ حکومت سے دستبردار ہو گئے۔ نظم و نسق کی ذمہ داری مرکز کے سر آ گئی۔ صدر راج کا نفاذ ہو گیا۔ اس کے باوجود تقریباً 38 گھنٹے تک ایودھیا مکمل طور پر مذہبی رضاکاروں کے تصرف میں رہا، جنہوں نے ایودھیا کی دیگر بہت ساری مسجدوں کو بھی بالکل مسمار کر دیا یا توڑ پھوڑ کر اپنے خیال میں ناقابل استعمال بنا دیا اور ایودھیا میں آباد مسلم گھرانوں کو تہس نہس کر ڈالا۔ اسی وقفے میں بابری مسجد کی جگہ پر ایک گھروندہ بنا کر مورتی نصب کر دی گئی، جس کی پوجا پاٹ بھی شروع کر دی گئی۔ رام بھگت جب اپنی رام بھکتی کے سارے کاموں سے با اطمینان فارغ ہو گئے تو مرکزی سرکار کے انتظام میں سرکاری سواریوں کے ذریعے باعزت طور پر انہیں ان کے ٹھکانوں تک پہنچا دیا گیا۔ مسلمانوں کے مذہبی ناموس پر ایسا حملہ تھا جس کی کربناکی سے بے چین اور مضطرب ہو کر وہ چیخ اٹھے تو مظلوموں کی یہ بے تاب آہ بھی ان سیکولر حکومتوں کو گوارا نہیں ہوئی، جس کی سزا میں ہزاروں مسلمانوں کو خون کی موجوں اور آگ کی لہروں میں غرق کر دیا گیا۔ آج وہ کون سی ریاست ہے جو مظلوم مسلمانوں کے خون سے لہولہان نہیں؟ وہ کون سا شہر ہے جس کی فضا یتیموں کی گریہوزاری، بیواؤں کے نالہ و شیون اور غمزدہ ماؤں کی آہ و سرد سے کربناک نہیں ہے؟ جمہوریت اور سیکولرزم کے دعوے دار ملک اور ایک سیکولر پارٹی کی حکومت میں اس جماعت پر یہ انسانیت سوز مظالم، جس نے ملک کی آزادی میں بے لوث قربانیاں دی ہیں، کس قدر شرمناک بات ہے۔ آخر مسلمان اس ملک کی قربان گاہ پر کب تک بھیٹ چڑھتا رہے گا؟ سب کچھ لٹ جانے کے بعد وزیر داخلہ ہند صاحب نے بیان دیا کہ مسلمانوں کی پوری حفاظت کی جائے گی اور انہیں مکمل انصاف ملے گا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی اعلان کیا کہ بابری مسجد دوبارہ تعمیر کرائی جائے گی، مگر اس اعلان پر 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ بمبئی میں مسلمانوں پر شیو سینا کے خونخوار درندے ٹوٹ پڑے، سینکڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے، اربوں خربوں کی ان کی املاک لوٹ لی گئی یا نظر آتش کر دی گئیں۔ شیو سینا کے یہ درندے عروس البلاد میں درندگی مچاتے گھومتے رہے اور حکومت دم سادے بیٹھی رہی۔ جب مسلمانوں کا خون پیتے پیتے ان درندوں کا جی بھر گیا، تب جا کر ظلم کا یہ رقص ختم ہوا۔ رہا بابری مسجد کی تعمیر کا مسئلہ، تو جو حکومت قدیم عمارت کی حفاظت نہ کر سکی، اس سے جدید تعمیر کی توقع رکھنی خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اس وقت تو حکومت تذبذب کا شکار ہو گئی تھی، ایک طرف قانون و انصاف کے تقاضے تو دوسری طرف ووٹ اور کرسی اقتدار کا مسئلہ تھا۔ اس لیے گھبراہٹ میں کبھی آرڈیننس کا سہارا لینے لگی تو کبھی عدالت کی پناہ تلاش کرنے لگی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے نینی سینٹرل جیل میں بغاوت کے مقدمے میں اپنا جو تحریری بیان دیا تھا، اس کے یہ اقتباس بالکل سچ نظر آتا تھا۔ مولانا آزاد اپنے بیان کے ایک پیراگراف میں لکھتے ہیں، یہ پریشانی گورنمنٹ کی خود اسی کی منافقانہ روش کی وجہ سے پیش آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ چاہتی ہے کہ شخصی حکمرانوں کی طرح بے دریغ جبر و تشدد کرے، دوسری طرف چاہتی ہے کہ نمائش، قانون و عدالت کی آڑ بھی قائم رہے۔ یہ دونوں باتیں متضاد ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کی پریشانی اور درماندگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے تمام کپڑے اتار ڈالے اس لیے کہ شریف آدمی آنکھیں بند کر لیں گے۔ شریف آدمی نے سچ مچ آنکھیں بند کر لی ہیں، لیکن دنیا کی آنکھیں بند نہیں ہیں۔ فی الحقیقت لا اور آرڈر کا ایک ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے جسے ہم کامیڈی اور ٹریجڈی دونوں کہہ سکتے ہیں۔ وہ تماشے کی طرح مضحک بھی ہے اور مقتل کی طرح درد انگیز بھی، لیکن ٹریجڈی کہنا زیادہ پسند کروں گا۔ بابری مسجد کی تاریخ کا یہ 7واں مرحلہ بھی 30 ستمبر 2010 کو پورا ہو گیا، یعنی بابری مسجد اور رام جنم استھان حق کے ملکیت کے مقدمے کا فیصلہ 60 برس کے طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد بالآخر الہ آباد ہائی کورٹ کی ایک بینچ نے سنا دیا، جس پر بی جے پی نے خوشی کا اور کانگریس نے اطمینان کا اظہار کیا، بلکہ اس کے جنرل سیکریٹری تو مدعی تھے کہ اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس موقع پر محض اتفاق کہہ کر اس منکشف حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس تنازع میں جتنے بھی اہم موڑ آئے، یہ بالفاظ واضح بابری مسجد پر جو سانحہ بھی گزرا اور اس تعلق سے قانون و انصاف، حق و عدل کا جب جب خون ہوا، وہ سب ملک کی سب سے بڑی اور سیکولرزم کی سب سے زیادہ دم بھرنے والی پارٹی کانگریس ہی کے دور اقتدار میں ہوا تھا۔ مسلمان ابتدائی سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں عدالت اور اس کے نظام قانون پر یقین و اعتماد ہے۔ ملک کے ہر شہری کو ملک کی عدالت اور اس کے نظام قانون و انصاف پر اعتماد رکھنا چاہیے، لیکن سنگھ پریوار ہمیشہ سے یہی کہتا رہا کہ یہ عقیدہ اور آستھا کا معاملہ ہے۔ عدالت اس بارے میں فیصلے کی مجاز نہیں ہے، لہذا عدالت جو چاہے فیصلہ کرے، جنم استھان مندر ہم جہاں چاہتے ہیں وہیں بنے گا، مگر عدالت کا فیصلہ آ جانے کے بعد اس کا یہ سر مدھم پڑ گیا۔ رہا معاملہ کانگریس پارٹی کا، تو بقول دی سنڈے گارجین کے ایڈیٹر اور انڈیا ٹوڈے کے ایڈیٹوریل ڈائریکٹر اے جے اکبر کے اس تنازع کے بارے میں کانگریس کی پالیسی کا ایک ہی محور رہا ہے، اور وہ ہے مسلم ووٹوں کو کھوئے بغیر مندر کی تعمیر کس طرح کی جائے۔ اپنی اس پالیسی کے تحت اس نے ایک طرف تو اطمینان کی سانس لی اور دوسری طرف مختلف ذرائع سے اس کوشش میں لگ گئی کہ مسلمان اس فیصلے کو قبول کر کے اس تنازع کو ختم کر دیں۔ پھر اپنی اس کوشش کو بظاہر لا حاصل دیکھ کر باہمی گفت و شنید اور مصالحت کا شوشہ چھوڑ دیا۔ فیصلہ آنے سے پہلے ہی ملک کے وزیر داخلہ نے میڈیا کے ذریعے یہ ہدایت جاری کر دی تھی کہ امن و سلامتی کی فضا کو بحال رکھنے کے لیے عدالت کے فیصلے پر نقد و تبصرہ نہ کیا جائے، اور میڈیا کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ فیصلے سے متعلق جس قدر ہو سکے خبر کم دی جائے، چونکہ کوئی فیصلہ اسی وقت اطمینان بخش اور قابل قبول ہوتا ہے جب وہ قانون و انصاف اور حق و عدل کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ اس لیے اس حکم زباں بندی کے باوجود فیصلہ کے آتے ہی ملک کے دانشوروں، قانون دانوں، تاریخ کے ماہروں وغیرہ کا جو طبقہ جو سیاست پرست نہیں ہے، بیک زبان پکار اٹھا کہ ملک کے نظام عدالت پر اعتماد کے باوجود اس حقیقت کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ سیاسی اندازیوں نے قانون و انصاف کے گھٹنے توڑ کر اسے ایمان اور عقیدت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ بی جے پی کے انتہائی سینئر لیڈر لال کرشن اڈوانی اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ میری رائے یہ ہے کہ فیصلہ عقیدے کو قانون سے بالاتر قرار نہیں دیتا، بلکہ عقیدے کو قانونی جواز فراہم کرتا ہے۔ مشہور کالم نگار صحافی سنتوش بھارتیہ نے 2010 میں لکھا کہ اس فیصلے نے ایسے سوال کھڑے کیے ہیں جن کا حل نکالنا ضروری ہے، وگرنہ ملک میں ایک نئے فرقہ وارانہ دور کی شروعات ہوگی۔ جماعتیں عقیدت کے نام پر مسجدوں، بدھ مٹھوں اور جینیوں کے مندر کے خلاف عدالت میں جائیں گی اور الہ آباد کورٹ کے فیصلے کو نظیر کے طور پر پیش کریں گی۔ راشٹریہ سہارا 2 اکتوبر 2010۔ ناظرین، وہ جھگڑا جو شروع سے چلا آ رہا تھا اس کی ظاہری وجہ یہ تھی کہ جس مقام پر بابری مسجد تعمیر تھی وہ قطع زمین ریاست اتر پردیش کے ضلع ایودھیا میں واقع ہے۔ بابری مسجد تنازع کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہندوؤں کے مطابق مغل بادشاہ بابر کے زمانے میں اس مسجد کی تعمیر سے ان کے دیوتا رام کی جنم بھومی تک رسائی ختم کر دی گئی تھی۔ کیا باقی مسجد کی تعمیر سے پہلے وہاں کوئی ہندو مندر موجود تھا جسے گرا کر یا تو اس میں کوئی ترمیم کے ذریعے مسجد بنائی گئی تھی؟ یاد رہے کہ ہندو شدت پسند گروہوں نے بابری مسجد کو 6 دسمبر 1992 کو تباہ کر دیا، اور اس کے بعد ہی اس قطع زمین کی ملکیت کے حوالے سے ایک مقدمہ الہ آباد کی ہائی کورٹ میں درج کرایا گیا تھا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ 30 ستمبر 2010 کو سنایا تھا۔ اس میں 3 ججوں نے حکم دیا تھا کہ ایودھیا کی
2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। उसमें से 1/3 जमीन रामलाल मंदिर के पास जाएगी, जिसकी नुमाइंदगी हिंदू महासभा करती है। 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को जाएगी, जबकि बाकी की 1/3 जमीन निर्मोही अखाड़े को मिलेगी। अपने हुक्म में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एतराफ किया था कि इस नाजुक मामले का फैसला करना आसान नहीं था। अदालत का कहना था कि यह जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जहां फरिश्ते भी पांव रखने से डरते हैं। इस जमीन में लातादाद बारूदी सुरंगें दफन है। हमें जमीन को झगड़ों से पाक करने का काम दिया गया है। फैसले के दिन के बारे में तस्वीर कशी यूं की गई कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जिस दिन फैसले का ऐलान करेगा, उसमें यह वाजे किया जाएगा कि अयोध्या की मुतनाज़ जमीन किसकी मिल्कियत है और उसका कौन सा हिस्सा किस फरीक का है। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखे और जमीन तमाम फरीकों के दरमियान तकसीम कर दे। फैसले के दिन 5 जज एक एक करके अपना फैसला पढ़कर सुनाएंगे। माहिरीन का कहना है कि फैसला सुनाने का आगाज चीफ जस्टिस खुद करेंगे। इस निहायत मुतनाज़ मुकदमे के फैसले के दिन यकीनन कमरा अदालत का शकच भरा होगा। बीबीसी के नामे निगार कौशिक बसवास का कहना है कि यह दिन इंडिया की अदालती तारीख का बहुत बड़ा दिन होगा। याद रहे कि सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सादिर किया था, उसमें 3 अहम सवालों के जवाब दिए गए थे। उसमें कहा गया था कि मुतनाज़ कतई जमीन राम की जन्मभूमि है। यहां पर मस्जिद की तामीर एक मंदिर को गिराकर की गई थी और ये मस्जिद इस्लाम के उसूलों के मुताबिक तामीर नहीं की गई थी। इस फैसले के बाद हिंदू बिरादरी को ये उम्मीद थी कि अब यहां एक मंदिर तामीर हो जाएगा, जबकि मुसलमानों की तरफ से यह मुतालबा कायम रहा कि बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर किया जाए। सन 2010 हिंदू और मुसलमान तंजीमों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर दी थी, जिसके बाद सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल कर दिया था। 2019 में अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुतनाज़े अराजी मंदिर ट्रस्ट के हवाले कर दी थी, लेकिन अदालत ने अयोध्या तनाज़े के बारे में अपने फैसले में लिखा कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का निज़ाम कानून और नज्म की बेइंतहाई खिलाफ वर्जी था और इबादत गाह को मुनहदिम करना एक सोची समझी साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि मुसलमानों को गलत तरीके से मस्जिद से महरूम किया गया, जो 450 साल पुरानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं के राम मंदिर की तामीर के दावे को तस्लीम कर लिया। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुतनाज़े जमीन पर मंदिर की तामीर और मुसलमानों को मस्जिद के लिए मुतबादिल जगह देने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही में 5 जजों की एक आईनी बेंच ने मंदिर मस्जिद के इस तनाज़े का मुत्तफिका तौर पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम फरीक को अयोध्या के अंदर किसी नुमाया मकाम पर मस्जिद की तामीर के लिए एक मुतबादिल 5 एकड़ जमीन दी जाए। अदालत ने मरकज और उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत को हिदायत की कि वो इस मुतबादिल जमीन का इंतजाम करें। नाज़रीन, इंडिया की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के मारूफ शहर अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ है, लेकिन सोमवार को पूरे मजहबी रस्म और रिवाज और शान और शौकत के साथ किया गया था। पूरे मुल्क में जश्न का माहौल रहा और जगह जगह तकारीब मुनक्किद की जाती रहीं। इस इफ्तिताह को मजहबी इस्तिलाह में प्राण प्रतिष्ठा यानी मंदिर में नस्ब की जाने वाली मूर्ति राम के मुजस्समे में उनकी रूह को बुलाने का अमल कहा गया था, जिसे उर्फ आम में रूह फूंकने का अमल कह सकते हैं, जिसमें सबसे आखिर में आंख खुली जाती है। ख्याल रहे कि यह मंदिर तारीखी बाबरी मस्जिद के सन 1992 में शिद्दत पसंद हिंदुओं के हाथों इन्हिदाम और इंडियन सुप्रीम कोर्ट की राम जन्मभूमि के हक में फैसले के बाद तामीर किया जा रहा है। मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के सिलसिले में होने वाली पूजा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। मुल्क की मीडिया और सोशल मीडिया में इस हवाले से तबसरे भी किए गए थे। इंडिया के अरबपति ताजिर मुकेश अंबानी ने इसे मुल्क भर के लिए खुशियों के त्यौहार दिवाली से ताबीर किया था, जबकि उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा था कि जो मूरत मुजस्समा अब तक पत्थर की थी, वो तकदीस के बाद अब खुदा का रूप धार लेगी। जो लोग उसूलों, रस्म रवाज और रिवायत का एहतराम करते हैं, वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं।
अखिलेश यादव ने इस तकरीब में शिरकत नहीं की थी। इस तकरीब की दावत पर उन्होंने कहा था कि वो बाद में अपने खानदान के साथ राम मंदिर जाएंगे। बहुत से हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने इसमें शिरकत नहीं की थी। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी शुमाल मशरिकी रियासतों में न्याय इंसाफ यात्रा में शरीक थे, तो मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने सबदावना यात्रा के इनेकाद की बात की थी। इस मौके पर पूरे अयोध्या में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक इफ्तिताह के मौके पर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थीं और इस तकरीब में शामिल होने के लिए मेहमानों की आमद भी शुरू हो चुकी थी। इस मजहबी तकरीब में वजीर आजम समेत इंडिया के तकरीबन तमाम अहम अफराद मौजूद रहे, जिनमें साधु संतों से लेकर क्रिकेटर्स, फिल्म इंडस्ट्री के मुशाहिर भी शामिल हैं। कई रियासतों में इस तकरीब को टीवी पर बराह रास्त देखने के लिए छुट्टियों का भी ऐलान किया गया। मरकजी हुकूमत के दफातर में कामकाज दोपहर 2:30 बजे के बाद शुरू होने थे। सिक्योरिटी के लिए 10,000 सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ मसनूई जहानत वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, जबकि जगह जगह पुलिस एहलकार को सादे लिबास में तैनात किया गया था। प्रांत प्रतिष्ठा तकरीब इंडियन मयारी वक्त के मुताबिक दिन में 12 बजे शुरू हुई और 1 घंटे तक जारी रहने का ऐलान किया गया था। इस मजहबी तकरीब में हिंदू साधु संत के साथ वजीर आजम मोदी भी शामिल थे। ये तकरीब 1 बजे तक जारी रही और इसके बाद इसे आम लोगों के दर्शन यानी इजहार अकीदत के लिए खोल दिए जाने का ऐलान किया गया था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जियारतगाह ट्रस्ट के मुताबिक हिंदुओं के भगवान राम की मूर्ति या मुजस्मे को 114 घड़े पानी से नहलाया गया था और ये पानी मुल्क के तूल और अर्ज की मुख्तलिफ जियारतगाहों से लाए गए और ये जड़ी बूटियों वाले पानी थे। ट्रस्ट के एक एहलकार ने बताया कि इसके लिए मजहबी रसूमात अदा की जा रही थी और मूर्ति को दरमियानी तौर पर नस्ब कर दिया गया और शब बेदारी का अमल शुरू कर दिया गया था। मंदिर में मूर्ति नस्ब करने के लिए पूजा पाठ होती रही और जनूबी रियासत तमिलनाडु के चेन्नई और मगरबी रियासत महाराष्ट्र के पुणे समेत कई मकामात से लाए गए फूलों से उसूल के मुताबिक पूजा जारी रही। इस प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब में शामिल होने वालों के लिए प्रसाद तकसीम करने की तैयारियां भी की गई थीं। इन तकरीबात में शामिल होने वालों के लिए महाप्रसाद तैयार करवाया गया था और इसके लिए 20,000 पैकेट बनवाए गए थे। महाप्रसाद खालिस घी, 5 मेवे, शक्कर और बेसन से तैयार किया गया है। इसके लिए 5,000 किलोग्राम सामान इस्तेमाल हुआ, जबकि 200 लोग इसकी तैयारियों में लगे रहे। इत्तलात के मुताबिक राम जन्मभूमि ट्रस्ट हर दिन 5,000 साधुओं को खिलाने का इंतजाम कर रहा है, जबकि उन्हें कंबल, तकिए और बिछाने की चादर पर मुश्तमिल एक किट भी दी जा रही है। बहरहाल जहां इस तकरीब से करोड़ों हिंदुओं के दिलों को सुकून हासिल हुआ और जश्न बपा रहा, वहीं मुसलमानों के लिए ये एक पुराने जख्म के खुलने की मानिंद है। मारूफ सियासी मुबस्सिर प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि लाखों की तादाद में सरगर्म हिंदुओं की शनाख्त, जज्बात और उम्मीदें कम अज कम इस मौके पर अयोध्या की तरफ मरकूज हैं, लेकिन इस तरह के वाक़े की तारीख में कोई नजीर नहीं मिलती। ये एक फर्क को वाज़ेह करने वाला लम्हा है। अयोध्या में मंदिर के संगे बुनियाद के बाद होने वाली प्राण प्रतिष्ठा खालिस और सादा तौर पर हिंदू मजहब को सियासी मजहब के तौर पर निशान ज़दा करती है। ये सिर्फ एक लम्हा नहीं है जब रियासत, जिसने उसके पीछे अपनी तमाम ताकत झोंक दी है, सेकुलर होना छोड़ दिया है। ये वो लम्हा भी है जब हिंदू मजहब का मजहबी होना भी खत्म हो जाता है। भगवान राम की पैदाइश से मंसूब इस मंदिर की तामीर पर $217 मिलियन लागत आई है। अभी तामीर का काम जारी है। अरबों डॉलर की लागत से बनने वाले इस मकाम को हिंदू कौम परस्त रहनुमाओं की जानिब से हिंदू वेटिकन कहा जा रहा है, जिसकी तामीर के लिए शहर के बड़े बड़े हिस्सों को मुनहदिम किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडिया के सबसे मुतनाज़े मजहबी मकामात में से एक पर 16वीं सदी के मस्जिद बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर का इफ्तिताह करके दहाइयों पर मुहित हिंदू कौम परस्ती के वादे को पूरा करेंगे। सन 1992 में हिंदू हुजूम ने बाबरी मस्जिद को ये कहते हुए मुनहदिम कर दिया था कि इसे मुस्लिम हमलावरों ने राम मंदिर के खंडरात पर तामीर किया था। बाबरी मस्जिद के निदाम के बाद इंडिया में शुरू होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात में लगभग 2000 अफराद हलाक हुए थे। नए मंदिर की तामीर इंतहाई दिलफरेब और शानदार है। 70 एकड़ के राम मंदिर कॉम्प्लेक्स में मंदिर का मरकजी हिस्सा 7.2 एकड़ पर मुहित है। ये 3 मंजिला मंदिर गुलाबी रेत के पत्थरों से तामीर करदा है, जिसमें सियाह ग्रेनाइट के इस्तेमाल ने इसे 4 चांद लगा दिए हैं।
इस नई इमारत में बुलंद व बाला सुतून है और यहाँ 70,000 मुरब्बा फीट सफेद कीमती संगे मरमर भी इस्तेमाल हुआ है। संगे मरमर से बने एक चबूतरे की चोटी पर राम की 51 इंच 4.25 फीट की मूर्ति रखी जाएगी। मंदिर की तरफ जाने वाले 13 किलोमीटर 8 मील राम पाथ समेत 4 आम सड़कों को कुशादा करने के लिए 3,000 से ज्यादा घरों, दुकानों और मजहबी हैसियत रखने वाले मकामात को या तो मुकम्मल या जुजवी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। नए मंदिर के इर्द गिर्द इजाफी पुरकशिश मकामात की तामीर का भी मंसूबा है, जिसमें राम की जिंदगी की अक्कासी करने वाले 162 ऐसे फनपारे नस्ब करना शामिल हैं जो उनकी जिंदगी का अहाता करते हैं। अयोध्या के सीनियर मुंतजिम गुरु दयाल कहते हैं कि हम अयोध्या को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाना चाहते हैं। हमारे नजदीक राम मंदिर की तामीर कितनी एक मजहबी और सियासी ज्यादती है, जिसमें मुसलमानों के हुकूक और जज्बात दोनों को रौंदा गया है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप और किन मौजुआत पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस खजाने से मुस्तफीद हो सके। अब मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। आखिर में प्यारे दोस्तों, हमने हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा यह दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है।
تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔